اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. افسروں کو ہراساں کرنا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، دھمکیاں دینا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے. اندر سے تو یہ ملے ہوئے تھے اور یہ بات خان صاحب نے بہت پہلے کہہ دی تھی اور یہ بات آج لوگوں کے سامنے آ گئی اور اخباروں کی زینت ہے. فرنٹ پیج کے اوپر لگا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بغل گیر ہو کے یہ جو ہمجولیاں ہیں یہ تصویریں کھنچوا رہی ہیں. تو بات تو بڑی میرا خیال ہے واضح ہے لوگوں کے سامنے کہ کون، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب ووٹوں کا سودا ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب کہاں کھڑے تھے اور آپ کے اپوزیشن کے ارکان سندھ ہاؤس میں کیا کر رہے تھے. جناب یہ بتائیے گا کہ تھوڑی دیر پہلے حمزہ شہباز نے میڈیا ٹاک کی ہے. حمزہ شہباز نے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو وارن کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی حکومت اپنی ان کے مطابق حکومت اپنی ساکھ ختم ہو چکی ہے. حکومت کی کوئی ایڈمنسٹریٹولی حکومت کو سپورٹ کسی نے کیا تو عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وہ اس آفیسر کا، خواہ وہ ڈی ایم جی سے ہو یا پی ایس پی سے ہو، وہ اس آفیسر کو فکس اپ کریں گے. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے. دوسری شاہد خاقان نے صبح کہا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کے بجائے پنجاب میں گورنر راج لگائیں. ان دونوں سوالوں پہ کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، افسروں کو ہراساں کرنا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، دھمکیاں دینا نون لیگ کا خاصہ رہا ہے اور آج وہی چیز ہمیں سامنے دوبارہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ابھی سے سرکاری افسروں کو دھمکا رہے ہیں، بیسیکلی دھمکا رہے ہیں. لیکن پنجاب حکومت کسی کے پریشر میں نہیں آئے گی. اگر کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا، کوئی مسئلہ ہوگا تو ظاہر ہے ہم نے اس کو کارروائی کرنی ہے. پنجاب حکومت اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہے اور ان کی جو دھمکیاں اور گیدڑ بھپکیاں ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت اس سے کام کرنا بند کر دے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے. دوسری بات آپ نے سندھ اور پنجاب کے حوالے سے، گورنر راج کے حوالے سے سوال آپ کا تھا. پنجاب ہاؤس میں تو کوئی سیاست نہیں ہو رہی اور ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی. کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت نہیں ہے پنجاب میں، کے پی میں، فیڈرل میں اور جگہ؟ اگر ہم نے سرکاری خزانے سے لوگوں کو خریدنا ہوتا تو یہ کام تو ان سے بہت بہتر کر سکتے تھے. لیکن یہ کام تو سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے جہاں پر ضمیروں کی بولیاں لگ رہی ہیں. تو یہ گورنر راج کی جو تجویز آئی شیخ رشید صاحب کی وجہ سے طرف سے، وہ اس وجہ سے آئی کہ وہاں پہ جو ایک مویشی منڈی لگی ہوئی ہے اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی. خان صاحب تو یہ ان کی جلسوں کا ایک ملازمہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت چلے. تو آپ کیا پسند کریں گے یہ فرمانا، یہ بتانا کہ کیا صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقامی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، میں اس بات پہ یہ کہوں گا کہ پیچھے کون ہے یا کون نہیں ہے، لیکن وہ ہر شخص، ہر پاکستانی جو اسلام و فوبیا کے خلاف خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں اسلام و فوبیا ایک مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے ہمارے دین کے اوپر حرف آتا رہا، آج وہ شخص خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. ہر وہ شخص جو ایک خود مختار فورن پالیسی کو پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پاکستان عالم پوری دنیا میں اپنا سر اٹھا کے کھڑا ہو، وہ خان صاحب کی فورن پالیسی کو پسند کرتا ہے. اور وہ لوگ جن کو ایبسلیوٹلی ناٹ کے اوپر اعتراض تھا، وہ لوگ جو یورپین یونین اور باقی اداروں کا کیس عوام کے سامنے اپنے جلسوں میں لڑنا چاہتے ہیں، وہ لائن کی دوسری طرف کھڑے ہیں. تو یہ عوام کے سامنے یہ حقیقت ہے، اس کو ہم چھپا نہیں سکتے. صاحب یہ بتائیے گا، ملتان سے ایم این اے احمد حسین، انہوں نے کل جیو کے پروگرام میں کہا ہے کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی ایم آفس میں کلیئرنس سیل لگائی ہوئی ہے، جو 5,000 پہلے کرپشن ہوتی تھی وہ 50,000 تک پہنچ چکی ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس شخص کا کام نہیں ہوتا نا، وہ جا کر ایسی بات کرتا ہے. اور جہاں کلیئرنس سیل لگی ہے اصل، وہ تو آپ کے سامنے ہے اور وہ سندھ ہاؤس کے اندر ہے اس وقت، جہاں پہ ضمیر بک رہے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تمام چیزیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں اور اگر کلیئرنس سیل لگی ہوتی تو اپنا کام کروا لیتے 50,000 دے کے. نہیں ہوا کام تو پھر اسی لیے آ کر یہ بات کر رہے ہیں نا. تو حکومت کو نہیں بنتا کہ اس بات پہ ایکشن لے.
جی دیکھیں بالکل الیکشن کمیشن کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے کیونکہ وہ کھلا اعتراف تھا کہ یہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں اور یہ جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی داغ نہیں ہو سکتا اور یہ بالکل الیکشن کمیشن کو اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے. جو آپ کے ان ہاؤس میں پائے گئے MNA آپ نے کہا وہ ضمیر کی آواز نہیں ہے وہ بکاؤ مار ہے. تو CM پنجاب عثمان گزار صاحب نے جو نوگی کے 6 توڑے دو پیپلز پارٹی کے 8 جب وہ بات کرتے ہیں تو PTI کہتی ہے وہ تو ضمیر کی آواز ہے, نواز شریف چور ہے, زرداری ڈاکو ہے. تو ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کر دیجیے. کمپیریزن آپ کو کر دیتے ہیں, آخری سوال ہے یہ. کمپیریزن یہ ہے کہ کون سا شخص ہے یا کون سی وہ پارٹیاں ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے, کیسز تھے اور آج سے نہیں ہے 30 سال سے ہیں. کس کا اسکینڈل تھا سرے پیلس کا, کس کا اسکینڈل تھا SGS کوٹیکنا کا, کس کے اسکینڈل TTs کے سامنے آئے ہیں. تو یہ آپ جو ہے نا کون چور ہے اور کون نہیں یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں اور یہ عوام اس بات سے بخوبی واقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی ڈیفینیشن سن لیں, جہاں پر آپ نوٹوں میں بریف کیسوں میں سوٹ کیسوں میں بوریوں میں نوٹ لے کے جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کے آگے تھدیاں رکھتے ہیں اور اس کے ضمیر کی قیمت لگاتے ہیں, بڈنگ ہوتی ہے, بولیاں لگتی ہیں, اس کو ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی اس میں ملوث تھی نہ ہوگی, نہ میں ذاتی طور پہ کبھی اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا جو ہارس ٹریڈنگ کرے. تو اس لیے آپ یہ بات تاریخ بھی یہ بتائے گی, آپ اپنا ریکارڈ بھی درست فرما لیجیے.